جی خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جی. میں آپ کا اپنا جیوا گل. میں اس وقت موجود ہوں جی خرم بھائی کے ساتھ, اور سب کو بتاتا چلوں کہ جو ہم پنڈی والے جتنے بھی یہاں اسلام آباد کے لڑکے سوشل ورکنگ کر رہے ہیں بھائی ہیں سارے, اور میرا ہے خرم بھائی. ٹھیک ہے, تو جو بھی معاملہ پیش آیا آپ سب کو پتہ ہے, اور جو بھی خرم بھائی کے ساتھ ہوا. خرم بھائی جی سر, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہم سارے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ رائٹ پہ تھے تو شور برپا ہوا ہے. آپ رائٹ پہ نہ ہوتے شور برپا نہیں ہوتا. ایک سوشل چیز ہے, اس پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے, کوئی بھی بات کر سکتا ہے. سوشل ہے نا, کسی کی پرائیویٹ چیز کو لے آؤٹ کرنا, لیک کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. سوشل ہے, اور جب آپ راجا بن کے کچھ بھی کریں گے تو باتیں کریں گے لوگ. تو سلیم اقبال صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہماری موٹیویشن تھے آج سے پہلے تک, لیکن ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ اپنی صحافی برادری پہ, یہ تو صحافی ہے نا, میں تو چلو سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, یہ تو پراپر صحافی ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اور ہر طرح سے اپنی قوم کے لیے شہر شہر جا کے, کونوں پہ جا کے جناب خطروں میں کھڑا ہو کے آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آپ کو اس طرح دھمکی نہیں تھی دینی چاہیے. اگر آپ ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں نا, تو اتنے بڑے گوداموں میں جو بوریاں پڑی ہوتی ہیں نا, تو ایک کیڑا ہوتا ہے دیمک, اور آہستہ آہستہ کر کے ساری بوریوں کو ختم کر دیتا. کیوں جی خرم صاحب؟ اور دوسرا, ہمارا کسی بندے سے کوئی لڑائی نہیں ہے, ایک سوشل بات ہوتی ہے, سوشل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم سب مسیح میں بھائی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے ہیں, تو ہم خون خریدے لوگ ہیں اور ہم سب بھائی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, اور اگر آج ایک صحافی کے ساتھ, ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ, اور آپ کے پیچھے پوری قوم کے پیچھے بولنے والے بندے کے پیچھے اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے, تو یہ تگڑے تو منٹ لگائیں گے. اور ان کی ایک ہی کاروائی ہوتی ہے, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. پاسٹ میں کچھ کیسز گزرے ہیں. تو سلیم اقبال صاحب آپ کی مہربانی, آپ ہمارے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے باس نے آپ کو آرڈر دیا ہوگا کہ اس بندے کو ایسے کریں. تو ایک بندہ جب اچھا کام کر رہا ہے, آواز بن رہا ہے, اور بہت سارے کیسز میں انوالو ہے, اور لوگوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہو رہا ہے, تو کائنڈلی اگر آپ یہ کام ہمیں کرتا نہیں آپ دے سکتے. کیوں جی خرم صاحب؟ اگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے, ہاں جی, ہم نے اگر یہ کام نہیں کرنا, تو آپ تگڑی پوسٹوں پہ بیٹھ کے آپ لوگ یہ کام کریں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ کے اپنے جو کرندے آپ کے باس ہیں وہ کام کریں. ایک ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے کہ آپ کی قوم کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے اس کا کہاں ہے ریٹن فارم میں, اس کا جواب دو. اور ہمارا جو اقلیتی امور کا منسٹر بنا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں. تو میری آپ سب سے التماس ہے, خدا را یہ گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر جاتا ہے یہ بندہ. تو باقی آپ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں جانا ہوتا ہے خرم بھائی کا, اور کہیں بھی اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے لوگ ہمارے اپنوں کا ہی نقصان کر سکتے ہیں, دوسری نہ قوموں کے آگے بول سکتے ہیں, نہ ان سے سوال کر سکتے ہیں, نہ اپنی بیٹیاں واپس لے سکتے ہیں, نہ اپنی بیٹیوں کے لیے بول سکتے ہیں. جب اپنے گھر تک بات پہنچتی ہے تو پھر اگلے کو مارنے مرانے پہ اتر آتے ہیں تگڑے لوگ. ٹھیک ہے, تو باقی خرم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے آپ کا جیوا گل صاحب بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر آپ بھائی ہیں, آپ مجھے ہماری ملنے ذمہ کے داری لیے تھی. آئے ہیں, اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ ابھی تک آئے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں, اور جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں یا جو پھر ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ بھی مسیحی ہیں, اور وہ مسیحی ہیں جو کہ ذمہ دار شخص ہیں. اگر ایک ذمہ دار شخص جو ہے وہ ایک اگر دوسرے شخص کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے روندنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان ہم ہی ہیں, صحافی ہم ہی ہیں, تو پاور ہمارے پاس ہی ہیں, باقی کے جتنے بھی چھوٹے موٹے چل رہے ہیں یہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو پہلی بات میں بتا دوں, ہمارے یہاں نہ تو سلیم اقبال سے پرسنلی کوئی لڑائی جھگڑا ہے, نہ ہی ایزک ٹی وی والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے. یہ جو بات کا سٹارٹ ہے جیوا گل صاحب, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں, جب مسز انور فضل صاحبہ نے ایک نجی ٹی وی چینل پر مارننگ شو میں بیٹھ کر کہا کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ باہر جا کر خراب کر رہے ہیں, اس پر جلال ٹی وی نے یہ کیا کہ اس پر انہیں جواب دیا. انہیں بھی کیا جواب دیا, ہم نے آن میڈیا بات کی کہ پاکستان کا مسیحی کوئی بھی پاکستان کے امیج کو خراب نہیں کر رہا. پاکستان کے امیج کو خراب کیا چرچز کو جلانے والوں نے, پاکستان کے امیج کو خراب کیا بائبل مقدس جلانے والوں نے, پاکستان کے امیج کو خراب کیا ہے جو توہین رسالت کے جھوٹے کیسز درج کرواتے ہیں انہوں نے کیا ہے. آپ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟
آج اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے میں جی سر کر رہا ہوں, جی بھائی کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے. تو وہ مجھے ایک ٹائم ایسے ہی لگا, محسوس ہوا کہ جس طرح میں کوئی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ویڈیو بنا بیٹھا ہوں. کوئی ایسے ہی میرا خیال ہے چھتڑی والی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. اگر میں نے وہاں دعا کی ریکویسٹ کی ہے, سیکنڈ میں لاسٹ کہہ دوں, مجھے کہتے جس طرح پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کال کی, یہی زبان انہوں نے استعمال کی, میں نے بھائی سمجھ کے, میں نے کہا یار دفعہ کریں کوئی بات نہیں. اس کے بعد میں بھی ہماری کوئی 1-2 میٹنگ بھی ہوئی ہے, لیکن جب ابھی کال کی ہے تو کال آپ لوگوں نے سن لی ہے, جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ سن چکے ہیں کہ وہ کال میں ان کا انداز بیان کیا تھا, وہ ایک ہی تھا, ٹوٹلی تھریڈ تھا. آپ کیڑے مکوڑے ہیں, ہم آپ کو رون دیں گے, آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم تو پیسہ لگا کے بھی کام کروائیں گے. ایسے ہی ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہے؟ میں آج یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو خدا نے ہمیں برکت دی ہے, خداوند کے فضل سے یہ برکت میرے خدا نے دی ہے, تو اس کا ہم مس یوز نہیں کریں گے. ہم کسی کی لیگ پولنگ, کسی کی شخصی زندگی کے اوپر وار نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے ہمیں گالیاں دیں, ہماری فیملیوں کو اٹھانے کی دھمکیاں دیں, یا اس طرح سے باتیں کریں, تو میرا خیال ہے پھر ہر شخص جو ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دے گا, اور ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ خود سٹینڈ لے. ایسے ہی ہے. باقی خرم بھائی ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ اور آپ کا آنے کے لیے, آپ میرے گھر پر آئے. نہیں میرے آپ کا بہت شکریہ. بھائی ہیں ہم بھائی ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں, لیکن تگڑا آدمی یہ بالکل نہ سمجھے کہ کیڑے مکوڑے کچھ نہیں کر سکتے. سر میری بات سنیں, تگڑے آدمی کا جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ چیز جتنے ہمارے ناظرین والے ہیں, ہم اپنی محنت کرتے ہیں, اپنی مشقت کرتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں. جلال ٹی وی کی جتنی خدمات ہے, کوئی بندہ ثابت کرے کہ بھائی انہوں نے ہمارا کوئی 1 روپیہ کھایا ہے, یا یہ کیسز کے پیسے لیتے ہیں. تگڑا اور نہ تگڑا ہونا یہ ایک کہانی, میرا خیال ہے کہ یہ الگ ہے. ہم رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کھاتے ہیں. تو اس میں رزق حلال جو بندہ کر کے کھا رہا ہے, یا پھر جو بندہ, اور ایک چیز میں واضح بتاتا چلا جو میری جلال ٹی وی کی آج تک کی جتنی ایفٹ ہے, میں نے اپنی جوانی کے وہ سال جلال ٹی وی کی اس خدمت میں دیے ہیں جس میں لوگ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. صحافی جو ہیں, جو کہیں کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے تو بہت کچھ بنا لیتے ہیں. لیکن میں نے مزدوریاں بھی کی ہیں, محنتیں بھی کی ہیں, اپنی قوم پہ لگایا ہے. اور کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ اس شخص نے اپنی قوم سے کمایا ہے. یار مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر آج میں بصیرت مسیحی ہونے کے ناطے, یا آپ کی آواز ہونے کے ناطے میں ملک میں نکل رہا ہوں, بجائے آپ کے یار کو کام اچھا بندہ کر رہا ہے, ہم لیگ پولنگ نہیں کرتے. نہ ہی اگر وہ ویڈیو کی بات کیجیے, اس میں بھی جس انداز میں نے بات کی ہے, کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یار ہمیں کلام کہتے ہیں کہ لوگ تمہارے نیک چال چلن سے جان جائیں کہ تم کس کے پیروکار ہو, مسیح یسوع ناصری کے پیروکار ہو. تو کیا ہمارا نیک چال چلن جو ہے وہ بہتر ہو کر ہم دوسروں کو میسیج نہیں دے سکتے ہیں. اور میں یہ آج آپ کو بتا دوں, اگر سلیم اقبال مجھے کال کر کے بھائیوں کی طرح بات کرتا ہے, یقین مانے ایک ویڈیو کیا میں 10 ویڈیو اٹھا دیتا. یار ویڈیو مقصد نہیں ہے, مقصد ہمارا میسیج ہے. ویڈیو ڈیلیٹ کریں, ویڈیو لگا دیں, یہ مقصد نہیں ہے. میں ایک نہیں, میں 10 ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار. نہیں پھر ایسے تو نہیں ہے نا کہ تھریڈ لے کے بندہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے. تھریڈ سے کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرتا. آپ سر دیکھیں, میں آپ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے, میں آج بھی سر کر رہا ہوں. تو باقی یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, تگڑے سے مراد پتہ کیا تھی؟ جی, تگڑے سے مراد یہ تھی کہ آپ اور میں اسلام آباد راولپنڈی جاتے ہیں, بائک پہ جاتے ہیں نا, پیدل بھی جانے ہیں یار, پیدل بھی جاتے ہیں. ایک بات ہے نا, لینڈ کروزر سے نہیں جاندے نا. ابھی صبح سے دوستوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے اسی کام کے لیے, بائک پہ پیدل. یہ تو تگڑے سے مراد یہ ہے کہ گاڑی نیچے آ جانا اور اچھا رہن سہن ہو جانا, اور ٹی وی چینل سے اچھی اماؤنٹ لے لینا. باقی وہ چیزیں میں ڈیفائن نہیں کر رہا. خرم تو چلے خرم ہے نا, تو میں وہ چیزیں سامنے نہیں لے کے آنا چاہتا جو پاسٹ میں آپ پہ ہوئی ہیں. آپ ہمارے بڑے ہیں, اور جن پہ ویڈیو ہم نے ڈالی وہ بھی ہمارے بڑے ہیں, اور سب کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے, ہمیں بھی اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے. تو لیکن ہم نے آپ سے التماس کی ہے کہ یہ بندہ جو ہے خدمت کر رہا ہے, اور کرنے دیں. اور ہم بھی سوشل بول رہے ہیں, ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنوں پہ ویڈیو نہ ڈالیں, لیکن اپنوں پہ ویڈیو تب ڈالنی پڑتی ہے جب ایک جیوا صاحب اپنوں پہ ویڈیو ڈالنا یا ویڈیو نہ ڈالنا یہ ایک فرق میٹر ہے.
यहाँ बात अपने की भी है तो वीडियो की भी देखें। अगर हम ऑन मीडिया, आप ऑन मीडिया एक काम कर रहे हैं, हम ऑन मीडिया उसको देख रहे हैं, जब तक किसी शख्स पे मुझ पर तनकीद करें, मेरी एक गलती है, आप जब तक तनकीद नहीं करेंगे मैं अपनी गलती को नहीं सुधार सकते ऐसे। और मैं हज़ारों दफ़ा मैं आपको भी कहता हूँ कि आप मुझसे सीनियर हैं, मैं सलीम इकबाल को भी कहता हूँ कि भाई मुझसे सीनियर हैं, नईम कैसर साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर साहब हैं, मैं मुझसे सीनियर हैं, बाकी फैसलाबाद वाले सारे, मैं तो सबसे जूनियर हूँ और सबको मैं बड़े भाइयों की तरह समझता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े भाइयों की तरह हम सबको बड़े भाई कहें, और बड़े भाई हैं वो हर जगह पे बैठ के ये कहेंगे हमने जलाल टीवी की मंजी बजानी है, हम ठोकनी है, फिर हमने जलाल टीवी वाले को उठवाना है, हमने ये करना है वो करना है। ये नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बाकी जी आप सब ने खुरम भाई की बात भी सुन ली है, मेरी भी सुन ली है, और मेरे जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, सब खुरम भाई की हमायत में, हम हक के साथ खड़े हैं। और मेरी इल्तमास यही है कि बराए मेहरबानी, अब ये धमकियों वाला दौर चला गया है, अब बंदे बंदे के पास रिकॉर्डिंग्स है, जैसे सलीम साहब आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, ना चाहते हुए वो बेचारा आपको भाई भाई करता रहा और आपने इसकी मंजी वाकई ठोक दी बदतमीज़ी करके और इसको डरा धमका के। और खुदा अपने लोगों को सर बुलंदी बख्शे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ हैं। चलो खुदा बाकी बेहतर करे। आप सबके सामने ये बात आ गई है। बाकी खुदा आप सबको इज़्ज़त दे, बरकत दे, रहमत अता करे, फजल अता करे। बाकी खुदा मेजे और खुरम भाई को और तमाम सोशल एक्टिविस्ट को बदी, बदकारी, बदयांती, बददिली, बदगोई से बचाए रखे, और खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।